الانبیاء آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون ام لهم آلہۃ تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، آپ ان سے پوچھیں کہ خدائے رحمان کی پکڑ سے جو کہ دن یا رات میں کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تمہیں کون بچانے والا ہے؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے یہ دہانی آ رہی ہے انہوں نے اس کی طرف سے منہ موڑ لیا ہے۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ہمارے علاوہ انہوں نے کوئی اور معبود بنا رکھے ہیں جو کہ ان کی کسی کام آئیں گے اور اس کو روک رکھیں گے؟ لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون، تو یہ جو معبودان باطل انہوں نے بنا رکھے ہیں وہ تو اپنی مدد کرنے پہ بھی کوئی قادر نہیں ہے اور نہیں ہمارے پاس سے انہیں کوئی مصاحبت، کوئی دوستی یا کوئی اس طرح کی چیز حاصل ہے۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، ہوا یوں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں جو عیش و آرام ہے وہ انہیں دیا اور اس چیز کے اوپر کافی زمانہ گزر گیا۔ افلا يرون انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها، تو کیا ان کا یہ خیال ہے، انہیں نظر نہیں آتا کہ اب وہ بات نہیں ہے بلکہ زمین چاروں طرف سے سمٹ رہی ہے ان کی طرف؟ افہم الغالبون، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر بھی غالب آ کے رہیں گے؟ قل انما انذرکم بالوحی ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ینذرون، آپ انہیں بتائیں کہ میرے پاس تو وحی آتی ہے اور اس کی معلومات کے مطابق میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جو بہرے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بہرا بنا لیا ہوتا ہے، آپ ان کو جتنا مرضی آوازیں دیتے رہیں وہ سنتے ہی نہیں۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور آپ کے عذاب کے رب کا اگر ایک معمولی سا جھونکا بھی ان کو مس کر جائے تو پھر تو چیخ اٹھیں گے کہ ہائے افسوس، ہم نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور پھر میزان عدل نصب کیا جائے گا قیامت کی جو غایت اور مقصد ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر کسی کا کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو اس کو ہم لا حاضر کریں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور جہاں تک حساب کرنے کا تعلق ہے اس کے لیے ہم اکیلے ہی کافی ہیں۔ یہاں پہ تو
کفار مکہ ہیں، ان کی ایک خاص ذہنیت جو ہے، اس ذہنیت کے اوپر اس میں جو بطلان ہے، اس میں جو کمزوری ہے، وہ جو ریت کا گروندہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اور وہ ریت کا گروندہ کیا ہے کہ ان کے پاس مال و متاع ہے، عیش و آرام ہے اس وقت کے لحاظ سے، اور ان کے پاس دولت ہے، غلام ہیں، خدمت کر رہے ہیں، ان کے باپ کے پاس بھی تھے، انہوں نے دیکھا، ان کے دادا کے پاس بھی تھے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہماری ایک موروثی حق ہے، اور یہ جاری رہے گا۔ اب ان کو بتایا کہ اب پیغمبر علیہ السلام کی بعثت ہو چکی، قرآن پاک نازل ہونا شروع ہو گیا، تو اب صورتحال تبدیل ہو گئی۔ اب یہ جس کو تم اپنا موروثی حق سمجھ بیٹھے ہو، یہ تم ریت کے گردے پہ کھڑے ہو، اور یہ کسی بھی وقت یہ سارے کا سارا سٹرکچر درام سے گر جائے گا۔ اس چیز کے اوپر آج کے اس درس میں تبصرہ ہے۔ ہاں، قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، یکلؤکم کہ تمہیں جو بچائے خدائے رحمان کے عذاب سے، جو دن میں یا رات میں کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ اور یہ جو لفظ یکلؤ ہے، یعنی یہ بچانے کی، محفوظ رکھنے کی، آگے لے جانے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے تو عرب جو ہے وہ ایک دوسرے کو جب دعا دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کلا کلا، اللہ تمہیں محفوظ رکھے اور لمبی زندگی دے، کلا کلا۔ یہ بھی جو ابتدائی جو تحیہ ہے ان دعاؤں میں سے ایک ہے، جو ان میں سے بعض لوگ آپ کو سنیں گے، آپ دیتے ہیں۔ کہا کہ رات اور دن میں وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اس کے لیے کسی وقت کا وحی نے تعین نہیں کیا، کسی تاریخ کا تعین نہیں کیا، آثار اس کے بتا دیے، اور وہ اعمال تمہارے بتا دیے کہ جن کی وجہ سے وہ آئے گا۔ اب وہ آ سکتا ہے کہ تم نے بچنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے کیا انتظام کر رکھا ہے، کون سا لشکر ہے جو اس کے مقابلے میں نکلے گا اور اسے روکے گا؟ ایسا تو کوئی ہے نہیں ہے۔ تو سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ اس چیز سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں، عیش و آرام کے لیے سب کچھ موجود ہے، لیکن عذاب آ جائے تو اس سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں تمہارے پاس۔ تو جو وحی ہے، جو رسول ہیں علیہ السلام، جو قرآن پاک ہے، وہ تمہیں کیا بتاتا ہے؟ تمہیں یاد کراتا ہے کہ دیکھو اس قسم کی غفلت، اس قسم کا اعراض، اس قسم کا منہ موڑ کے رہنا اور پیغمبر کی دعوت سے، یعنی اس کو قبول کرنے کے بجائے اس کے لیے مزاحمت کرنا، یہ عذاب کو بلانا ہے، یہ اللہ کے غصے کو، اس کے غضب کو للکارنا ہے۔ یہ تو چیز ہے کہ جو تمہیں بتائی جا رہی ہے، اس سے تم نے منہ موڑ دیا۔ معرضون، اعراض کرنا، منہ موڑنا، اس کی طرف سے سستی کرنا۔ ام لہم آلیۃ تمنعهم من دوننا، اب یہ کہ چونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی ایسی مشکل ہمارے اوپر آ گئی جس کا ہم مقابلہ نہ کر سکیں، اپنے زور بازو سے، اپنی دولت سے، اپنے جتھے سے، اپنی نفری سے مقابلہ نہ کر سکیں، تو پھر یہ ہمارے معبودان ہیں نا، یہ بت ہیں نا، ہم جو ساری زندگی ہمارے باپ دادا جو ان کی پوجا پاٹ کرتے رہے تھے، وہ ہمارے کام آئیں گے۔ تو کہا اصل میں یہ چیز جو ہے، یہ بتوں کے اوپر عقیدہ، اللہ کے علاوہ کسی بھی غیر کے لیے، غیر کو اپنے لیے آسرا بنا لینا، یہ اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، کہ ہم نے انہیں منفعت دے رکھی ہے، دنیا کی جو عیش و آرام ہے
وہ ہم نے انہیں مہیا کر رکھا ہے، اور اس کے اوپر ایک زمانہ گزر گیا، طال علیہم العمر، یعنی اس کے اوپر ایک عمر گزر گئی، ایک زمانہ گزر گیا، بلکہ صدیاں گزر گئی، مزے کر رہے ہیں، تو یہ سمجھنے بیٹھے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے سے یہ دولت جو ہے یہ ہماری اولادوں کو منتقل ہو جائے گی اور وہ اسی طرح نوابی کرتے رہیں گے۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون۔ کہا یہ جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ ہماری مدد کو آئیں گے، یہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، یہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ اب بت جو ہے اسٹیچو، وہ کیا اپنے آپ کو بچائے گا؟ اور جو سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وقودها الناس والحجارہ، کہ دوزخ کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں۔ انسانوں کو تو ان کے اعمال کی سزا مل رہی ہے، ان کے کیے کا، اپنے کیے کا وہ نتیجہ بھگت رہے۔ پتھر کیوں دوزخ میں ڈالے؟ وہ کیوں کہا کہ پتھر؟ اس لیے کہ وہ پتھروں سے انہوں نے صنم بنائے، ان کی عزت و تکریم کرتے ہوئے، ان کی حفاظت کرتے ہوئے، ان کی کے اوپر تکیہ اور آسرا کیے ہوئے، وہ جو بھی ان کے خلاف بات کرے اس کے ساتھ لڑنے کے لیے ہستی نہ چڑھائے، بالکل تیار کھڑے۔ اب ایسا کرنے سے ان کی محبت جو ہے وہ ان کے دلوں میں راسخ ہو گئی، تو یہ پتھروں کو دوزخ میں ڈالنا اصل میں انہی کے لیے ایک اور عذاب ہے کہ یہ ہیں جن کی تم بہت محبت کرتے تھے، جن کے نام پہ تم مارنے کے لیے تیار تھے، ان کا بھی اشر دیکھو اور اپنا بھی اشر دیکھو۔ تو وہ ان کی کیا مدد کریں گے؟ وہ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، وہ دوزخ میں چٹک رہے ہیں۔ وقودها الناس والحجارہ، تو یہاں پہ یہ کہا کہ لا یستطیعون نصر انفسهم، وہ اپنے آپ کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کیا مدد کریں گے؟ جو ایک مکھی نہیں اڑا سکتا اپنے ناک پہ بیٹھی ہوئی، کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ دوسرے کی کیا مدد کرے؟ ولا هم منا یسحبون، کہا کہ ان کے پاس کوئی مصاحبت، یسحبون صاحب اس کو کہتے ہیں جو ساتھی ہو، اور یہ لفظ پھر اپنے معنی کی وسعت کے لحاظ سے اور جگہوں پہ بھی ساتھ کے لحاظ سے استعمال ہوا، یہاں پہ یہ فعل کے طور پہ آیا ولا هم منا یسحبون، کہ ہماری طرف سے کوئی مصاحبت، کوئی ان کا ساتھ تو ہے نہیں ہے، یعنی ہم نے کوئی دلیل تو دی نہیں ہے کہ یہ بھی ہمارے اپنے ہی ہیں، ان کا ہم خیال رکھیں گے، ایسی تو کوئی بات ہے نہیں ہے۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انہیں دے رکھا ہے سب کچھ، مال و دولت، اور اس کے اوپر ایک عمر گزر گئی کہ ان کے باپ دادا کے پاس تھا، اور وہ بھی عیاشی کرتے تھے، یہ بھی عیاشی کر رہے ہیں۔ طال علیہم العمر، تو ایک زمانہ گزرنے کی وجہ سے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ہمارا موروثی حق ہے، ہم اسی طرح، ہماری اولادیں اسی طرح مزے کرتے رہیں گی۔ اور یہ جو طال علیہم العمر ہے کہ جب ایک چیز اللہ کی طرف سے عنایت کی ہوئی کسی بندے کے پاس ہو اور وہ اس کو اپنا موروثی حق سمجھنا شروع کر دے، تو پھر اس کے لیے ایک بڑا ہی شدید عذاب اس دنیا میں بیان ہوا سورہ حدید میں۔ اس میں یہ کہا کہ حتیٰ طال علیہم قلوبہم قاسیہ، ان کے اوپر جو عذاب آتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر، وہ قساوت قلب ہے، یعنی ان کے دل سخت کر دیے جاتے ہیں پتھر کی طرح۔ اب یہ جو سخت دل ہیں، اس کی وجہ سے جو بھی حقیقت ہے اس کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ اصل میں دل کے اندر جاتی ہی نہیں ہے، جہاں پہ یہ باتیں راسخ ہو گئی ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، ہم اسی طرح رہیں گے۔ حتیٰ طال علیہم العمر اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہا کہ اس وقت صورتحال اور تھی، اب انہیں تبدیلی نظر نہیں آ رہی، ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔
یہاں پہ اس فقرے میں افلا یرون انا نأتی الارض، الارض سے مراد سرزمین مکہ ہے، اس لیے کہ یہاں بات مکہ والوں کی ہو رہی ہے۔ دوسری جگہ جب اجازت دی گئی مدینہ منورہ میں، جب جہاد کی اجازت دی گئی اور یہ کہا کہ یہ جہاد سرزمین حرم کو مشرکین کے قبضہ سے چھٹکارے کے لیے ہے، تو وہاں پہ کہا الذین ان مکناہم فی الارض یقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ وہاں پہ بھی الارض جو ہے اس سے مراد سرزمین مکہ ہے، سرزمین حرم ہے، کہ اگر ہم ایسے لوگوں کو جب غالب کریں گے اس کے اوپر تو وہ کیا کریں گے؟ وہ نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ 4 ادارے وہ قائم کریں گے۔ یہاں پہ بھی الارض سے مراد سرزمین حرم ہے کہ یہ جو ہیں یہ جب باہر نکلتے ہیں ان کے قافلے تو لوگ ان کو بدرگے فراہم کرتے ہیں، ان کو راستے بتاتے ہیں، ان کے لیے سائے کا، پانی کا، خوراک کا انتظام کرتے ہیں کہ یہ بیت اللہ کے محافظ ہیں، متولی ہیں، ہم جب طواف کے لیے جائیں گے تو یہ ہماری مدد کریں گے، جبکہ باقی لوگوں کے اوپر، دوسرے تجارتی قافلوں کے اوپر ڈاکے پڑ رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے سارے عرب میں، تو ان کا یہ خیال کہ اسی طرح رہے گا وہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ جو زمینی حقائق ہیں ان کو وہ دیکھ نہیں رہے۔ اور زمینی حقائق کیا ہے؟ کہ مختلف قبائل کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور یہ حرم کے چاروں طرف یثرب کو لے لیں، لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، بدر کے اور اس کے آس پاس کے قبائل میں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے بھی یقین دہانی کرا دی کہ ہم آپ کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے، نہ اس میں شریک ہوں گے۔ اور یوں ان کا جو اقتدار تھا، جو ان کا ٹیکا تھا، وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ ننقص الارض من اطرافہا، کہ زمین کو ہم کم کیے جا رہے ہیں، یعنی جس زمین کے اوپر ان کا اقتدار تھا، ان کی بات چلتی تھی، وہ کم ہو رہا ہے۔ اس زمینی حقائق جو ہیں ان کے اوپر ان کی نظر ہی نہیں ہے۔ افلا یرون، یعنی ان کو نظر نہیں آتا کہ ہم اس کو، ان کے حیطۂ اقتدار کو، ان کے جو اقتدار کا جو ایریا ہے اس کو گھٹا رہے ہیں، کم کر رہے ہیں۔ سورہ رات کے آخر میں بھی یہ بات آئی، وہاں پہ میں نے اس کے وہ مختلف پہلو جو ہیں ان کو بھی بیان کیا تھا۔ افہم الغالبون، کہا کہ جب یہ ہو رہا ہے کہ چاروں طرف سے وہ زمین، ان کا اقتدار وہ کم ہو رہا ہے، ان کی حمایت کم ہو رہی ہے، تو کیا اس صورت میں بھی یہ اسی طرح غالب رہیں گے جیسے پہلے تھے؟ نہیں۔ قل انما انذرکم بالوحی، آپ انہیں کہیں کہ میں، یعنی رسول علیہ السلام، آپ انہیں بتایا کہ یہ میں اپنے اپنے آپ سے بات نہیں کر رہا، یہ میں اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑ کے تمہیں نہیں کہہ رہا، یہ سارے کا سارا وہ ہے جو وحی کے ذریعے میرے پاس آتا ہے۔ جبرائیل امین لے کے آتے ہیں قرآن پاک کی شکل میں، اللہ کے کلام کی شکل میں، اور یہ اصول ابدی ہیں، ان کا بیان ہے، یہ میری کوئی اپنی ذاتی رائے نہیں ہے۔ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ، تو جب اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اور پہچانا جا رہا ہے اس لیے کہ وہ عرب ہیں، یہی زبان بولتے تھے، اب وہ زبان نہیں ہے، عام یہ نہیں، لیکن اس زمانے میں یہی زبان تھی ٹیکسالی، ان کو ساری بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ اور بیان کون کر رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بھی ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے اس میں رسول علیہ السلام کے لیے ایک قسم کی پریشانی کا سبب موجود ہے کہ شاید میرے کہنے میں کوئی فرق ہے، میرے بیان کرنے میں کوئی فرق ہے۔ تو آپ کی تسلی کے لیے ساتھ میں یہ فکر ہے، وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ،
کہ جو بہرا ہے اگر اس کو آپ آوازیں دیں، اس کو بتائیں کسی خطرے کے بارے میں، جب اس کے کان کام ہی نہیں کرتے تو وہ آپ کی آگاہی کو، آپ کی ان چیزوں کو وہ کیا سنے گا؟ وہ نہیں سنتا۔ اب مثال تو بہرے کی تھی لیکن وہ تو بہرے نہیں ہیں، لیکن آدمی کے ایک ظاہر کے کان ہیں، ایک اس کے باطن کے، اس کے دل کے کان ہیں۔ اسی طرح یہ آنکھیں بھی ہیں اور پھر دل کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، بلکہ سورہ حج میں جو اگلی صورت ہے اس میں تو باقاعدہ یہ بات آئی کہ انہا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن دل کی آنکھیں اندھی ہیں۔ دل کی آنکھیں کھلی ہوں تو پھر انہیں اصل حقائق جو ہیں وہ نظر آئیں۔ یہی چیز ہے جس کو علامہ اقبال نے بھی بیان کیا ہے، کہا کہ وہ دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، وہ دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے، کہ اس کے بغیر صحیح چیز نظر نہیں آتی، اس کی ظاہری شکل نظر آتی ہے لیکن اس کا جو سیاق و سباق ہے کہ وہ کیوں واقعہ ہو گئی، یہ کیا ہوا، یہ صرف دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ ظاہر صرف یہ دیکھتا ہے کہ وہ پیکٹ پڑے ہوئے، ایک ٹرک پیکٹ کا پڑا ہوا۔ جب دل کی آنکھ کھلی ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ پیکٹ کیوں پڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ کیا ہو گیا، پھر ادھر سے وہ بات جو ہے وہ نظر آنی شروع ہوتی ہے کہ وجہ کیا ہوئی اتنی بڑی تباہی کی۔ دل کی آنکھ سے، ظاہر کی آنکھ سے تو بس سیلاب آ گیا اور یہ امداد کے لیے سامان آ گیا۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ یہاں پہ جو نفحہ ہے اس کو نکرہ کے طور پہ لایا، یعنی اس کی تنکیر ہے، اس میں نکرہ کے طور پہ آیا، جو اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جس عذاب کا یہ مطالبہ کرتے ہیں اس کو تو چھوڑو، اگر اس کا بالکل تھوڑا سا معمولی سا جھونکا بھی ایک آ گیا، ذرا سا نفحۃ من عذاب رب، آپ کے رب کے عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا، تو پھر چیخ اٹھیں گے یا ویلنا انا کنا ظالمین، کیا ہے افسوس، یہ تو ہماری اپنی غلطی ہے، ہم نے نہیں ظلم کیا اپنے اوپر، ہم خود ظالم ہیں۔ لیکن جس وقت عذاب آ جائے تو پھر اس کے بعد اس توبہ کا، اس افسوس کا اور ایمان کا، ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس ایمان کا فائدہ ہے جو عقل و بصیرت سے کام لے کے ایمان لایا جائے، اس لیے کہ یہ صلاحیتیں اللہ نے دی اس مقصد کے لیے ہیں اور امتحان ہی ان کا ہے۔ وہ جو سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ تمہارے اوپر سوال کیا جائے گا کانوں کے بارے میں کہ ان کا کیا استعمال کیا، آنکھوں کے بارے میں اور قلب کے بارے میں، افئدہ کے بارے میں، یعنی جو مرکز خیال ہے، جو مرکز سوچ ہے، ہم دل کہتے ہیں، دل کے بارے میں یہ سوال کیا جائے گا کہ ان کا کیا استعمال کیا تھا۔ وہ اسی مقصد کے لیے کہا کہ ان کو استعمال کر کے، عقل و بصیرت کو استعمال کر کے آدمی ایمان لائے، اس ایمان کا فائدہ ہے۔ عذاب آنے کے بعد تو اس وقت تو فرعون نے بھی کہہ دیا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، اس کا ایمان قبول نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ دیکھ چکا تھا، دیکھنے کے بعد ایمان لانا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ اس وقت کہیں گے یا ویلنا انا کنا ظالمین۔ اب اس کے بعد قیامت کا ایک منظر بیان کیا، اس لیے کہ اس قسم کے واقعات کے بعد قیامت ہی ہے۔ کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، یہاں پہ اس میں جو لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ہے، اس لام نے بہت کچھ بیان کر دیا، اس لیے کہ یہ لام
قیامت کے برپا کرنے کی غایت اور مقصد کو ظاہر کرتا ہے کہ قیامت کیوں ہوگی. یہ دنیا چل رہی ہے، لوگ خوش ہیں، غریب بھی نہیں چاہتا کہ میں مر جاؤں، امیر بھی نہیں چاہتا کہ میں مر جاؤں، بالکل بیمار پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں، لیکن زندگی کی تمنا پھر بھی ہوتی ہے. تو پھر ان کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر قیامت برپا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام نے اس چیز کو واضح کیا، کہا کہ ہم میزان عدل نصب کریں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. الموازین القسط، موازین میزان کی جمع ہے، یعنی انصاف کے لیے ہم میزان عدل نصب کریں گے لیوم القیامہ، تاکہ قیامت کے برپا ہونے کا اصل مقصد پورا ہو. اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے اللہ کی رحمت کا ظہور. اس دنیا میں جو اللہ کی رحمت ہے، جس کے بارے میں اس نے کہا کہ رحمتی وسعت کل شیء، اس کا کامل ظہور نہیں ہے. اس مقصد کے لیے قیامت برپا ہوگی. سورہ انعام میں اس کو بڑے واضح ایک اور طریقے پہ بتایا. سورہ انعام میں کہا کہ کتب اللہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کرنی فرض کر لی ہے. اس نے لکھ دیا ہے کہ میں یہ کام کروں گا. کب کروں گا؟ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ میں ضرور تمہیں اکٹھا کروں گا اس دن جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں. اب یہ رحمت کے ظہور کا ہے. اب اس کی وضاحت جو ہے ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے کہ میزان عدل نصب ہے. ایک آدمی کے اعمال کو تولا، وہ بات جو ہے ان کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ عمل کس طرح تولا جاتا ہے. ہمیں تو ان کا پتہ ہے نا، ناپنے کا پتہ ہے، تولنے کا پتہ ہے. کچھ اور بھی میجرمنٹس ہیں جن کے بارے میں کچھ لوگ جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے. جیسے آپ وولٹیج میجر کرتے ہیں، کرنٹ میجر کرتے ہیں، پاور میجر کرتے ہیں، انرجی میجر کرتے ہیں. یہ بائر میٹر لگے ہوئے ہیں، یہ بھی ساری پیمائشیں ہیں. لیکن وہ کیا ہے، وہ پارٹ ہمیں نہیں پتا، وہ اللہ کو پتا ہے. تو وہ اس سے تولا جائے گا اس آدمی کے، اور اس کے جو اچھے اعمال ہیں وہ بہت تھوڑے ہوں گے، اور برائی کی طرف وہ پلڑا جھکا ہوا ہوگا. پھر اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا کہ اس کے نیکیوں کے پلڑے میں سے ایک کھجور نکالی جائے گی جو اس نے اللہ کی راہ میں دی، اخلاص کے ساتھ. اور اس کا بدلہ جو ہے وہ خود پہاڑ سونا خرچ کرنے کے برابر اس کے پلڑے میں ڈالا جائے گا. تو وہ یوں ہو جائے گا. یہ اللہ کی رحمت کا ظہور ہے. اور اللہ حاضر قیاس، وہاں پہ اس کی رحمت ظاہر ہوگی. یعنی جو مجرم ہے اس کو اس کے جرم کے برابر سزا دی جائے گی. کبھی کبھی میں مثال بھی دیا کرتا ہوں کہ اگر ایک 70-80 سال کا آدمی ایک کلاشن کو پکڑ کے 20-25 جوان لوگوں کو مار دے، 30-40 چھوٹے بچے یتیم ہو گئے، 20-25 عورتیں بیوہ ہو گئیں، آپ اس کو کیا سزا دیں گے؟ پھانسی لگائیں گے؟ تو وہ تو ویسے بھی مرنے پہ آیا ہوا ہے اور پتہ نہیں کتنی تکلیف سے مرے گا، تو آپ اس کو پھانسی لگا دیں، یہ تو اس کے لیے عیش بن گئی. تو اب انصاف کہاں ہوگا؟ اس کو اس کے جرم کے برابر سزا کہاں ملے گی؟ وہاں اللہ کے پاس بڑے خزانے ہیں، اس کے جرم کے حساب سے اس کو سزا وہاں پہ دی جائے گی. اور یہ کیا ہے؟ یہ ان مظلوموں کے اوپر رحمت کا ظہور ہے. اللہ کی رحمت وہاں پہ ظاہر ہوئی، یہاں پہ تو نہیں ہوئی، ہو ہی نہیں سکتی. وہاں پہ ظاہر یہ ہے لیوم القیامہ. یہ لام جو ہے یہ اس غایت اور مقصد کو ظاہر کرتا ہے. اور اس کی وضاحت سورہ انعام کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے. اس کے اوپر میں زیادہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اصل میں
بعض ترجموں و تفسیروں میں اسلام کو فی کے معنی میں لیا گیا ہے، اگرچہ وہ بات غلط نہیں ہے، لیکن نحوہ اور نظائر قرآن وہ واضح کرتے ہیں کہ یہ غایت اور مقصد کے لیے ہے، اور وہ مقصد اللہ کی رحمت کا ظہور ہے۔ تو کہا کہ اس کی یہ بھی رحمت ہے کہ فلا تظلم نفس شیئا، کسی کے ساتھ ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی کہ اس نے کیا ہی نہیں اور اس کے پلڑے میں ڈال دیا گیا، یا اس نے بڑے اچھے کام کیے تھے غائب ہے، نہیں، لوگوں کی تسلی کے لیے کہا کہ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، کہ اگر کسی کا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر، خردل رائی، اور آپ کو بازاروں میں زیت خردل رائی کا تیل وہ بھی ملتا ہے۔ عرب جو ہیں وہ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے، اور ہم سائنس میں یہ پڑھتے ہیں کہ مادہ کو آپ تقسیم کرتے جائیں تو جو سب سے آخری چیز ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، آپ تو اس کو بھی تقسیم کرتے ہیں، اس کو بھی توڑ سکتے ہیں، وہ ایٹم ہے۔ تو اس کے لیے بھی یہی، یعنی خردل اور ذرہ، مثقال ذرہ، یہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں، اس کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے لفظ۔ بس جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اس کو بھی ذرہ کہا، اور ایٹم بم کو قنبلہ ذریہ کہتے ہیں۔ کہا مثقال حبۃ من خردل اتینا، اگر کسی کا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا ہم اس کو نہ حاضر کریں گے۔ تو یہ ہے سورہ لقمان میں اسی بات کو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بتایا کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل اتینا، ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او بالارض یأتی بها اللہ، کہ کسی کا اگر کوئی عمل مثقال ذرہ، ایک خردل کے رائی کے دانے کے برابر ہوگا تو اللہ اس کو لا حاضر کرے گا، بے شک وہ کسی چٹان کے اندر ہو، آسمان میں ہو، زمین میں ہو، کہیں بھی ہو، اس کو وہ لے آئے گا، حاضر کر دے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، یہ لوگوں کی تسلی کے لیے ہے کہ وہ کہیں کہ اربوں کھربوں کی تعداد میں لوگ ہیں، ان کا حساب ہو رہا ہے، تو اللہ کیسے وہ حساب کرے گا؟ کہ مجھے کسی کی معاونت کی، کسی کی مدد کی، کوئی اسسٹنٹ نہیں چاہیے، اس کام کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، حساب کرنے کے لیے میں خود کافی ہوں۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک